أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے۔ اس کے ذیل میں صاحب کتاب نے بہت سی آیات کو پیش کیا جن کے ذیل میں تفصیلی گفتگو کی گئی، اور بعض روایات کو پیش کیا، احادیث شریفہ کو پیش کیا جو طرفین کی کتابوں میں، معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے جو ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے وہ حدیث ثقلین کے بارے میں چل رہا ہے۔ حدیث ثقلین کے بارے میں اس سے پہلے گزشتہ دروس میں مفصل گفتگو ہوئی اور قدر ممکن کوشش کی احادیث کے مصادر کے بارے میں گفتگو کرنے کی، اور روات کے بارے میں، اس حدیث کے مصادر اور روات کے بارے میں گفتگو کرنے کی ہم نے قدر ممکن کوشش کی۔ آج ہم اس میں حدیث ثقلین کے مفہوم کے بارے میں کتاب کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث ثقلین کا مفہوم یعنی چند قابل توجہ باتیں۔ نمبر 1، قرآن اور اطرت کا دو خلیفہ یا دو گراں قدر چیزوں کے طور پر تعارف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صحیح؟ اس بات کی اہمیت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب بہت سی روایات میں ہم یہ شرط بھی پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ان دونوں کا دامن نہ چھوڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو۔ یعنی جب تک تم ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے، قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حقیقت اس تاکید کے ساتھ روشن ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن اور اطرت کا دو خلیفہ یا دو قدر چیزوں کے طور پر تعارف اس بات کی واضح روشن دلیل ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ، جب تک میری امت کے لوگ، جب تک تم لوگ ان دونوں کے دامن کو پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان کا دامن بالکل نہ چھوڑنا، بھلے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کریم کو، نمبر 2، اس حدیث میں قرآن کریم کو اطرت کے ساتھ اور اطرت کو قرآن کے ساتھ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن میں تحریف نہ ہوگی اور وہ ہر طرح سے پاک اور محفوظ رہے گا، اسی طرح اطرت یعنی اہل بیت پیغمبر، خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عصمت کے حامل رہیں گے۔ یعنی جس طرح قرآن کریم خطا سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اس میں تحریف نہیں ہوگی بالکل، اسی طریقے سے میرے اہل بیت بھی گویا خطا اور گناہوں سے پاک ہے، وہ بھی عصمت کے حامل رہیں گے۔ نمبر 3، بعض روایات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا ہے کہ روز قیامت میں تم لوگوں سے ان دونوں اہم یادگاروں کے ساتھ
کیے گئے تمہارے برتاؤ کے بارے میں سوال کروں گا. میں پوچھوں گا تم نے ان دونوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، تم نے میرے بعد ان دونوں کیسے قدر کی، کیا قدر کی، تم نے ان دونوں کا ساتھ کیسے دیا، تم نے ساتھ دیا یا ان کی عداوت پہ تل گئے، تم نے ان کے حقوق کو ادا کیا یا ان کے حقوق کو چھین لیا. یہ تم سے سوال میں کروں گا. بعض روایات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا، وضاحت کے ساتھ فرمایا، صاف طور پہ فرمایا کہ روز قیامت میں تم لوگوں سے ان دونوں اہم یادگاروں کے ساتھ کیے گئے تمہارے برتاؤ کے بارے میں سوال کروں گا تاکہ دیکھوں کہ تمہارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے. ٹھیک ہے، کیسا سلوک تھا تمہارا ان کے ساتھ. نمبر 4، بلا شک و تردید، بلا شک و شبہ ہم اطرت و اہل بیت کی تفسیر اس انداز میں بھی کریں. حضرت امیر المومنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اس کے سب سے زیادہ نمایاں فرد ہیں. چاہے ہم تفسیر کچھ بھی کر لیں، چاہے اس حدیث شریف کو صحیح اور معتبر جان کر مان کر کوئی انسان اہل بیت سے کتنا ہی بھاگنے کی کوشش کرے، امیر المومنین علیہ السلام سے کتنی ہی دوری بنانے کی کوشش کرے کہ کچھ راستہ مل جائے مجھے بھاگنے کا، وہ نہیں بھاگ سکتا، وہ دوری نہیں بنا سکتا، کیونکہ علی علیہ السلام اہل بیت کی نمایاں ترین فرد ہے. علی علیہ السلام اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین فرد ہیں، فطرت کی اہم ترین فرد ہیں، اہل بیت کی اہم ترین فرد ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام. تو تم چارہ ہی نہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری فطرت، میرے اہل بیت. تو اہل بیت میں علی سب سے پہلے پیش ہے. صحیح، تو ان کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی قیمت پہ. علی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ نمایاں فرد ہیں، اور متعدد روایات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی قرآن آپ سے جدا ہوگا. جیسے کہ ہم نے گزشتہ دروس میں یا درس میں یہ روایت ہم نے مشہور عالم دین برادران اہل سنت کے مشہور و معروف عالم ابن حجر نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک نقل کیا ہے، جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان بھی کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. اب جو لوگ قرآن علی کے دامن کو چھوڑ کر صرف قرآن کے دامن کو پکڑنا چاہتے ہیں تو غور کریں اس میں کہ کیا ممکن ہے کہ علی کو چھوڑ کے قرآن کا دامن پکڑ لیا جائے؟ کیا ممکن ہے کہ علی علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کا حق نہ دے کر کما حق ان کو نہ مان کر جو ان کا حق تھا ان کا وہ حق نہ ادا کر کے ہم قرآن کا دامن پکڑیں تو کیا قرآن ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ کیا واقعی ہم نے قرآن کا دامن پکڑ لیا یا قرآن بھی ہمیں ایسے افراد کو دھتکار دے گا اور جو ہے وہ بھگا دے گا اپنے پاس سے کہ جب تم علی کو نہیں لے رہے ہو تو مجھ سے تمہارا کیا رشتہ، جب تمہارے پاس علی نہیں ہے تم علی کے ساتھ نہیں ہو تو مجھ سے تمہارا کیا رشتہ. کیونکہ جیسے کہ ابن حجر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ علی علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد اور بلند کر کے فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. تو ان حدیث اور ایسی روایات کو
جبکہ یہ حدیث مشہور عالم دین جو برادران اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن حجر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سوائق المورخہ میں اس کو نقل کیا ہے. اور یہ کتاب اس کے نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعاً جو ہے وہ کس اعتبار سے لکھی گئی ہے، کس اعتبار سے اس کتاب کو جو ہے لکھا گیا، تیار کیا گیا، کیا سوچ ہو سکتی ہے لکھنے والے کی کہ نام ہی یہ رکھا سوائق المحرقہ، جلا دینے والی بجلیاں. ہاں تو یہ شیعوں کی محبت میں تو کتاب شاید نہ لکھ گئی. ٹھیک ہے ہاں، لیکن حق چھپتا نہیں ہے تو انہوں نے اس سب باتوں کو بیان کر دیا. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ بلا شک و تردید ہم ہجرت و اہل بیت کی تفسیر جس انداز میں بھی چاہے کر لیں. علی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ نمایاں فرد ہیں، اور متعدد روایات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی قرآن آپ سے جدا ہوگا. علاوہ ازیں ہم متعدد روایات میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آئے مباہلہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین سید الشہداء علیہ السلام کو پکارا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اب امت اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہے؟ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا چاہیے امت کو؟ اگر واقعا کوئی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے اور حقیقت کو ماننا چاہتا ہے اور حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی وضاحت شاید نہ ہو سکے. نام تک کے ساتھ بتا دیا یہ میرے اہل بیت ہیں، اب تم جو ہے سمجھ لو یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ نمبر 5 یہ پی ڈی ایف میں جو ہے حوالہ اس کا روایت رکھا ہوا ہے. جو روایت لی گئی ہے مشکات المصابی صفحہ 568 چھاپ دہلی، صحیح، اور بھی دیگر کتابوں سے نقل کی گئی ہیں. اور اس کو بعض علماء نے ان کتابوں میں جو ہم نے یہ حوالہ دیا یہ اس کو یہ ریاض النوزرہ ہے. تو بہرحال تو اسے مسلم اور ترمذی سے لیا گیا ہے، یعنی یہ روایت مسلم اور ترمذی میں بھی موجود ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ یعنی روایتیں امت مسلمہ اور مسلمانوں کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہیں یہ روایتیں. بہرحال نمبر 5 اس دنیا کی چار دیواری میں محصور ہونے کی وجہ سے قیامت کے اکثر مسائل ہمارے لیے پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ حوض کوثر سے مراد بہشت میں مختلف نعمتوں سے پر ایک نہر ہے جو خالص مومنین اور خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے مکتب کے پیروکاروں کے لیے مخصوص ہے. ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، صاحب کتاب استاد ایت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کے لیے پناہ گاہ اور مسلمانوں کے رہبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد 11 امام سلام اللہ علیہ مجمعین ان کے اہل بیت میں سے ہیں. کیونکہ حدیث میں اور اس حدیث میں اور دیگر حدیث میں حتی اس حدیث کی شرح میں دیگر حدیث میں بھی حتی کہ اس حدیث کی شرح میں سب لیں کہ باقاعدہ بہت سارے علماء نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے نام بنام بتا دیا یا دوسرے مقامات پر آپ نے نام بنام بتا دیا کہ میرے اہل بیت یہ ہیں. اور یہ حدیث واضح روشن ہے اور معتبر ترین کتابوں میں ہے امت مسلمہ کی. برادران اہل سنت نے اس کو اپنی عظیم ترین اور محترم ترین اور معتبر ترین کتابوں میں نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے وہ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت اور حدیث شریف موجود ہے. انی تاریخ فی المستقلین موجود ہے، سب نے اس کو لکھا ہے. اور کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت، قرآن اور میرے اہل بیت، قرآن اور میرے اہل بیت.
اور پھر اس کی وضاحت بعض روات نے جو ہے وہ یعنی بعض علماء نے فرما دی ہے، حدیث یعنی حتیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح یعنی حدیث نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، مثلا جیسے کہ اس روایت میں آئے شریف آئے مبارک آئے مباہلہ کے نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین سلام اللہ علیہ اجمعین ان سب کو پکارا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے زیادہ واضح روشن کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس اسی کے لیے روشن نہیں ہو سکتی جو شعور کا یا عقل کا نابینا ہے، ورنہ تو سب کے لیے واضح روشن ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، سب جانتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ ہاں کوئی نہیں چاہتا، جس نے اپنی آنکھوں کے جو ہے وہ پردہ ڈال لیا ہے یا دل پر پردہ ڈال لیا ہے تو اس کا ایک مسئلہ الگ ہے، ورنہ باقی حقائق موجود اور واضح روشن ہے، اس میں کس طرح کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں، کل انشاءاللہ حدیث سفینہ نوح جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا